نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا حنان یا منان یا حنان یا منان یا حنان یا منان، یہ وہ اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں کہ جن سے اللہ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے، اور بندہ ان ناموں کو اگر پڑھے اللہ اس کی بڑی بڑی مشکلوں کو حل فرما دیتا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز تو یہی ہے کہ یا حنانو یا منانو 313 مرتبہ روزانہ پڑھیں، اللہ تعالیٰ ہر معاملے میں انشاءاللہ اپنی رحمت کا معاملہ فرمائے گا۔ یا حنان بہت مہربانی فرمانے والا، یا منان بہت احسان فرمانے والا۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ ایک آدمی نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا موحدین میں سے بھی کوئی دوزخ میں باقی رہے گا؟ یعنی جو اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں، اللہ کو ماننے والے ہیں، ان میں سے کوئی جہنم کے اندر رہے گا؟ یعنی مسلمانوں کو نکالے جانے کے بعد جب سب کو دوزخ سے نکال لیا جائے گا، پھر بھی کوئی ایسا ہوگا جو اللہ کو ماننے والا ہوگا، پھر بھی وہ جہنم میں رہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، ایک شخص ہوگا دوزخ کے جو ہے وہ بالکل گڑھے کے اندر وہ پکار رہا ہوگا، کیا کہہ رہا ہوگا؟ یا حنانو یا منانو، یہاں تک کہ جبرائیل علیہ السلام اس کی آواز سن لیں گے اور اس آواز پر تعجب کریں گے، کہیں گے کہ العجب العجب، پھر صبر نہیں کر سکیں گے اور عرش کے سامنے سجدے میں گر پڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا گیا کہ جبرائیل اپنا سر اٹھاؤ، تو وہ اپنا سر اٹھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا کہ تم نے کیا تعجب کی بات دیکھی ہے؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہوگا جو کچھ انہوں نے دیکھا۔ پس وہ کہیں گے کہ اے میرے رب، میں نے جہنم کے بالکل بیچ میں سے ایک آواز سنی، کوئی پکارنے والا پکار رہا ہے کہ یا حنانو یا منان، مجھ کو اس آواز پر حیرت ہوئی۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جبرائیل جاؤ، داروغہ جہنم کے پاس پہنچو اور اس سے کہو کہ اس آدمی کو نکال لے جو یا حنانو یا منانو کی آواز لگا رہا ہے۔ خیال رکھیں کہ یہ وہ بندہ ہے کہ جو سب سے آخر میں جہنم کے اندر رہ گیا، باقی سارے اہل ایمان کو نکال دیا گیا۔ اللہ کے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام جائیں گے، وہ دوزخ کے کسی دروازے پر اور داروغے سے کہیں گے، تو دروازہ وہ کھٹکھٹائیں گے اور داروغے سے کہیں گے جبرائیل علیہ السلام کہ اللہ کا فرمان ہے کہ اس بندے کو نکالو جو یا حنانو یا منانو پکار رہا ہے۔ داروغہ دوزخ جو ہے وہ جو ہے جہنم میں جا کر ڈھونڈے گا، تلاش کرے گا اس شخص کو۔ حالانکہ ماں اپنی اولاد کو اتنا نہیں پہچانتی جتنا وہ داروغہ دوزخیوں کو پہچانتا ہے، تو وہ حیران ہو کر نکل آئے گا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہے گا کہ دوزخ نے اس وقت ایسی سانس لی ہے کہ میں پتھر اور لوہے اور آدمی میں تمیز نہیں کر سکتا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام واپس جائیں گے اور عرش کے سامنے پھر سر بسجود ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ اے جبرائیل، اپنا سر اٹھاؤ، کیوں؟ کیا تم میرے بندے کو نہیں لائے؟ پس وہ کہیں گے کہ میرے رب، داروغہ جہنم نے کہا کہ دوزخ نے ایسا سانس لیا ہے کہ میں پتھر، لوہے اور آدمی میں کوئی تمیز نہیں کر پا رہا۔ اس پر اللہ رب العزت فرمائے گا کہ داروغہ دوزخ سے جا کر کہو کہ میرا بندہ ان گڑھوں میں، ایسی پوشیدگیوں میں اور اس طرح کے کونوں میں موجود ہے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام جا کر داروغہ جہنم کو اس کی خبر دیں گے اور داروغہ جہنم جو ہے وہ اندر جائے گا تو اس کو اس حال میں پڑا ہوا پائے گا کہ پیشانی پیروں سے بندھی ہوئی ہوگی اور ہاتھ اس کی گردن میں پڑے ہوئے ہوں گے، سانپ بچھو اس پر لپٹے ہوئے ہوں گے۔ داروغہ ایک ایسا جھٹکا دے گا کہ سانپ بچھو اس پر سے گر جائیں گے۔ پھر وہ دوسری بار جھٹکا دے گا تو تمام ہتھکڑیاں اور بیڑیاں ٹوٹ جائیں گی، تمام تو گر پڑیں گے۔ پھر اس کو آگ سے نکال کر چشمہ حیات میں ڈال دیا جائے گا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے حوالے کر دیا جائے گا۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام اس کی پیشانی سے پکڑ کر کھینچتے ہوئے چلیں گے۔ حضرت جبرائیل اس کو لیے ہوئے فرشتوں کی جماعت کے پاس سے گزریں گے تو وہ کہیں گے کہ تف ہے اس بندے پر۔ پھر جبرائیل علیہ السلام عرش کے سامنے سجدے میں گر جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ اے جبرائیل، اپنا سر اٹھاؤ
اور اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا کہ اے میرے بندے، کیا میں نے تجھ کو اچھی صورت پر پیدا نہیں کیا؟ کیا میں نے تیری طرف پیغمبر نہیں بھیجا؟ کیا اس نے میری کتاب تجھ پر نہیں پڑھی؟ کیا تجھ کو اچھائی کا حکم نہیں دیا گیا اور برائی سے نہیں روکا گیا؟ بندہ ہر ایک بات کا اقرار کرتا چلا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو پھر تو نے ایسا کیوں کیا؟ یعنی یہ گناہ کیوں کیے؟ تو نافرمانیاں کیوں کرتا رہا؟ بندہ کہے گا کہ اے میرے رب، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، جس کی سزا میں دوزخ میں اتنے سالوں تک پڑا رہا، میں نے تجھ سے امید نہیں توڑی، اتنے سالوں تک دوزخ میں پڑا رہا لیکن تجھ سے امید کو نہیں توڑا، تجھے یا حنانو یا منانو کہہ کر پکارتا رہا، اور تو نے اپنے فضل سے مجھے نکال لیا، تو اب اپنی رحمت کی طفیل مجھے اپنی رحمت میں شامل کر دے، یعنی اپنی رحمت کے طفیل مجھ پر رحم فرما دے۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ فرشتوں گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اس پر رحم کر دیا، اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا۔ یہ سارے گناہ کس پر معاف کیے جائیں گے کہ برسوں دوزخ میں رہنے کے باوجود وہ اس دوزخ کے اندر بھی اپنے رب سے امید کو نہیں توڑے گا، بلکہ وہاں پر بھی یہ پکار رہا ہوگا، یا حنانو یا منانو، یا حنانو یا منانو، یا حنانو یا منانو، یا اللہ تو اپنے ان ناموں کی برکت سے ہم پر بھی اپنی رحمت کا معاملہ فرما، اپنی مہربانی کا اور اپنے احسان کا معاملہ فرما، ہر بلا اور وبا سے ہم سب کی اور تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔